میں ایک ورڈ لیتا ہوں جیسے کہ روح. اب عربی میں روح جو لفظ ہے روح تو عام طور پہ یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس کے معنی سے پہلے کہ ہماری جو انسان کی جو پرسنالٹی ہے یا انسان جو بنا ہوا ہے وہ دو چیزوں بنا ہوا ہے. پہلے دو بتاؤں تیسری الگ. ایک ہے ہماری فزیکل باڈی بدن ہو گیا جسم یہ جسم ہے اور اس کے اندر ہوتی ہے نفسیات سائیکی عربی میں نفس اس سائیکی اردو میں نفسیات. جو ہمارا لفظ نفسیات ہے اردو کا یہ عربی کے نفس سے بنا ہے. نفس کے معنی ہوتے ہیں سائیکی. یہ عام طور پہ بہت غلط سمجھ جاتا ہے اردو لینگویج میں. عربی کا نفس کے معنی ہوتے ہیں سائیکی سائیکولوجی سائیکی. تو نفس کے معنی اب عربی میں دیکھیں اس کا لفظ ہے نفس. اس کے انگلش میں سائیکی یا سول سائیکی اینڈ سول. عربی کا سائیکی ہے نفس انگلش میں سائیکی سول اردو میں ہو جائے گا نفسیات. یہ نفسیات جو ہے یہ سائیکی سے بنا نفس عربی کا نفس ہے. ایک ہے جسد کے مطلب دیکھیں جسم ہوگا مطلب لیونگ آدمی کے لیے جسم استعمال ہوتا ہے. میں جسم ہے میرا تو لیونگ جسم اور اس کے مطلب باڈی. اور ایک ہے جسد کے اندر نفس نہیں ہے یہ اس پہ نفسیات نہیں ہے مر گیا بعد تو اس کو جسد کہتے ہیں. وداؤٹ اسپرٹ اینڈ نفس سائیکی وداؤٹ نفس اینڈ سائیکی تو وہ کہلائے گا جسد عربی کا جسد. اب باڈی میں نے بتا دیا جسم ہو گیا مثال کے طور باڈی جسم یا جسد ہے اس کے اندر سائیکی ہے. سائیکی کو موت ہے کل نفس ذائقۃ الموت. موت جو آتی ہے نفس کو آتی ہے باڈی کو نہیں آتی. نفسیات جو ہماری باڈی کو رن کر رہا ہے وہ ہے سائیکی اور اس سائیکی کا ہی امتحان ہوگا نفسیات کا. ہماری نفسیات جو ہے ہمارا نفس جو ہے وہ باڈی کو کنٹرول کر رہا ہے. ہاتھ اٹھا لو تالی بجاؤ پڑھائی کرو یہ نفسیات کر رہے تو ہم یہ فزیکل جو باڈی ہے اس کو ہم لائک ڈرائیور آف اے کار ہوتا ہے نا کار باڈی ہے اور آدمی ڈرائیو کر رہا ہے گاڑی. تو اسی طرح ہماری باڈی یہ فزیکل ہینڈز ہیں یہ سب ہے اندر نفسیات ہے سائیکی. اس میں ایموشنز ہیں یعنی جذبات اور انٹیلیجنس وائس عقل مند. انٹلیکچوئل ہے یہ ڈیوائڈ بھی ہارڈ دماغ جو ہے وہ ڈیوائڈ ہے دو حصوں میں. انٹلیکچوئل ہمارا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ وائز ہے. انٹلیکٹ جو ہمارا انٹلیکٹ یا وزڈم جو ہے وہ لیفٹ برین جو ہے وہ یہ وائز ہے. اور یہ ہمارا ایموشن رائٹ جو ہے ایموشنز ہے یہ ایموشنز ہیں. لیفٹ ہاتھ جو ہے ایموشن. اب جب نماز پڑھتے تو ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں ایموشنز کو اللہ اکبر. تو ہم نے انٹلیکٹ سے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے. لیفٹ پاؤں نہیں رکھنا ہے رائٹ پاؤں کھڑا رکھنا ہے. تو سائیکولوجیکلی نفسیات جو ہے نا وہ کنٹرول کر رہی ہے باڈی کو. یعنی ہماری فزیکل باڈی جو ہے وہ موو جیسے میں ہاتھ ہلا رہا ہوں اگر میں ہاتھ یہ کروں گا تو میں انٹلیکچولی بات کر رہا ہوں اور اگر یہ بات کروں زیادہ لیفٹ استعمال کروں تو میں ایموشنلی بات کر رہا ہوں. تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے دونوں ہاتھ بیلنس ہونے چاہیے باڈی اسٹریٹ ہونی چاہیے. ایسے یوں نہیں کرنا ہے یہ یوں کر رہے ہیں تو اس کے معنی آپ کا یہ جو ہے آپ انٹلیکچولی زیادہ ہو گئے یہ ایموشنل زیادہ ہو گئے. تو یہ میں نے بتانا تھا کہ یہ اب آئیے یہ تو آپ کو میں ڈیٹیل میں چلا گیا لیکن بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ نفسیات سائیکی جو عربی کا لفظ ہے نفس وہ نفسیات ہے. بدن یا جسد یہ آپ کا باڈی ہے. اب اس کے اندر آتی ہے روح کے معنی ہوتے ہیں عربی میں اسپرٹ انگلش پہ اسپرٹ. اچھا اب یہاں پر آن کے اردو میں پرابلم آ جاتی ہے. عربی کا روح جو ہے وہ اردو میں آ گیا اور روح کی جمع قرآن میں نہیں ہے. ارواح عربی قرآن میں نہیں ہے. روح از واحد سنگولر ایک اکیلا ہے روح. تو وہ سوال کرتے ہیں قرآن میں یسألونک عن الروح وہ پوچھتے ہیں سوال روح کیا ہے. قل الروح من امر ربی کہتے ہیں روح جو ہے وہ اللہ کے آرڈر سے رب کے آرڈر سے. روح جو ہے وہ آرڈر سے آتی ہے. تو اللہ جب آرڈر دیتا ہے کسی بھی بات کو کن فیکون کون کا اسے فیکون اسے ہو جا تو وہ ہو گیا یہ آرڈر دیا اس نے. تو اس کا وہ جو آرڈر ہے اس سے روح آتی ہے. تو فار ایگزامپل وہ کہتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا ہم نے اس کو تم لوگوں کو مین کو پوری اس کا علم قلیل دے رکھا ہے. اور یہ قلیل علم دیکھ سکتے ہیں آپ پوری دنیا کے اندر قرآن جو ہے نان عربک سپیکنگ جو لوگ ہیں پاکستانی ہیں انڈینز ہیں بنگلہ دیشیز ہیں انڈونیشیز ہیں ملیشینز ہیں پتہ نہیں کتنے دنیا میں انگریز ہیں نان مسلمز ہیں یہ سب عربی پڑھتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا قرآن کو ایک لفظ ہی جانتے ہو. اور حدیث جو ہیں وہ اس کو ترجمے میں بتایا جانا ہے پوری دنیا کی لینگویج میں. اردو لینگویج میں حدیثیں ہیں مطلب بنگلہ دیش میں بنگلہ دیشی میں اور جناب ہندی لینگویج میں انگلش لینگویج میں حدیثیں ہیں. لیکن قرآن جو ہے وہ عربی پڑھو تلاوت ثواب ناٹ اے سنگل ورڈ. عربی سمجھتے ہی نہیں ہو اور عربی جانتے بھی نہیں
تو پڑھے چلے جانا پڑھے چلے. یہ واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. ہر بار قرآن پڑھے جا رہا ہے 24 آورس. دا موسٹ ریڈ بک، سب سے زیادہ پڑھنے والی کتاب اور سب سے کم سمجھنے والی کتاب. بالکل زیرو. اللہ کہتا ہے وما اوتیتم من العلم، اس کی روح کا علم قلیلہ، ہم نے اس کا علم قلیل دے رکھا ہے لوگوں کو. تو آپ دیکھ سکتے ہیں میسز دنیا کے اندر عربی کی اسپرٹ نہیں جانتے، قرآن کی اسپرٹ نہیں جانتے. میجورٹی آف دا پیپل آف مین کائنڈ ان دا مسلم ورلڈ، ان کو زیادہ تر مسلمان جو لوگ ہیں ان کو اس کی اسپرٹ نہیں پتہ ہے. یہ سمجھ لیں آپ. تو اب جناب کیا وہ روح کو انہوں نے کیا کرا، کیا اردو لینگویج میں روح، عربی کا روح جو ہے اس کو اردو میں نفسیات سے متشابہ کر دیا کہ جب وہ مرتا ہے آدمی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر نفسیات کو، سائیکی کو ہمارے کو ڈیتھ ہے. ناٹ روح نہیں مرتی، وہ اللہ کی روح ہے. اللہ کی جو روح ہے وہ اللہ کے آرڈر سے ہے. تو ہماری جسم کے اندر اللہ کی روح بھی ہے، وہ اللہ کی روح ہے. روح کیا ہے؟ جو ہماری کتاب پڑھنا، یہ کتاب ہے الکتاب، قرآن کتاب ہے. جب ورڈز کو پڑھتے ہیں، اللہ کے ورڈز کو جب پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو اس کی ایک روح ہوتی ہے. میں بات کر رہا ہوں تو میری بات کے الفاظ جو میں استعمال کر رہا ہوں، ورڈز آئی ایم یوزنگ، اس کی اسپرٹ ایسنس جو آپ گیج کر رہے ہیں وہ روح ہے میری. میں جب بات کرتا ہوں اور کسی کانسیپٹ کو میں بیان کرتا ہوں، اس سے آپ سمجھتے جو ہیں وہ اس بات کی روح ہوتی ہے. لیکن اللہ کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کتاب کے جو ورڈز ہیں، اللہ کے ورڈز جو ہیں، اس سے جو میں کریس کروں گا اسپرٹ، اس کی روح، اور وہ روح اللہ ہے. تو وہ روح جو ہے وہ ہمارے اندر اللہ نے ڈال رکھی ہے. جب بشر کو پیدا کیا، بشر کو پیدا کیا، اس میں اللہ نے ٹھیک ٹھاک کیا، بشر کو روح ڈال دی. اب ہر انسان جو دنیا میں چاہے وہ کہیں بھی پیدا ہو، اس کے اندر اللہ کی آیت کی روح ہے، عربی قرآن عربک کلام کی، اور روح اندر موجود ہے. تو اب کیا ہوتا ہے، جب کوئی آدمی قرآن کی آیت بتائے گا، اس کی روح بتائے گا کوئی بھی آدمی، تو اس کے اندر روح ہے، وہ اس سے میچ ہو جاتی ہے، ایک دم میچ ہو جاتی ہے. اور اگر آپ پروگرامنگ ہوئی بھی آپ کی، اب الٹا سیدھی باتیں آپ کو یاد ہیں، تو قرآن کی آیت میچ نہیں کرے گی، تو آپ اریٹیٹ ہو جائیں گے، مطلب اریٹیٹ نہیں مانیں گے آپ. لیکن اندر روح جو ہوتی ہے میچ کر رہی ہوتی ہے، تو وہ آگے جا کے رسول ہو جاتا ہے. وہ رسول اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے جو ہمارے پر گواہ قیامت کرو. اس کے اندر تھی تمہاری روح. تم یہ نہیں کہتے میں کوئی بتانے والا نہیں آئی، یا میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہوئی تھی. کلیئرٹی تھی کیونکہ وہ رسول گواہ ہو جائے قیامت کے روز. تو یاد رکھیں روح جو اللہ کا رسول بھی ہے. وہ ایک جگہ مریم کے پاس آتی ہے روح اللہ کی، جب حجاب کرتی ہے مریم، فاتخذت من دونہم حجابا، حجاب پکڑا، حجاب کو پکڑا. اب حجاب کا مطلب پردہ. یہ مریم واحد ہے قرآن میں ان کے ساتھ آیا ہے حجاب. تو انہوں نے جب پردہ کیا تو انہوں نے مریم نے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے ان کی طرف روح کو بھیجا. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، بالکل ٹھیک ٹھاک بشر کی شکل میں روح ہے اللہ کی. اور وہ کہتی ہے میں آگے جا کے انا رسول ربک، میں رسول ہوں ربک تیری طرف سے. روح جو ہے اللہ کی رسول بھی ہے، میسنجر، رسول اللہ کا رسول بھی ہے. تو یہاں پر جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت مریم نے جب حجاب کیا لوگوں سے، سوائے اپنے اہل کے، زکریا علیہ السلام ہو گئے، ان کے والدین ہو گئے، اور ان کو پرورش کی زکریا علیہ السلام نے، اور جو یہ کیا نام ہے ان کا، ان کے والدین ہو گئے. پھر ان کے بھائی تھے موسیٰ علیہ السلام، ان کے بھائی تھے ہارون علیہ السلام. ان کے علاوہ، اہل کے علاوہ انہوں نے حجاب کیا لوگوں سے. جب حجاب کرتے ہیں آپ، لوگوں کی باتیں، جو لوگ باتیں کرے چلے جائیں، اس سے آپ حجاب کر دیں، تو لوگوں معاشرے میں جو باتیں لوگ اللہ کی باتیں بتائیں اس سے حجاب کریں. تو اللہ تعالیٰ نے روح بھیجی مریم کے پاس، اور اس نے آن کے رسول کی شکل میں آئی، بشر کی شکل، بالکل دیکھنے بشر کی طرح تھا. اور اس نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، تجھے میں لہابی لا کی غلامن زکیہ، تاکہ میں دوں تجھے غلام زکیہ، مطلب بیٹا، مطلب جسٹیفائڈ دوں بیٹا. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم یہاں میں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روح جو ہے جب وہ آتی ہے تو وہ اس سے اللہ رسول کہہ رہا ہے. اور یہاں پر مریم کے ساتھ قرآن میں آیا حجاب، مریم کے ساتھ حجاب آیا. پورے قرآن مجید میں حجاب لفظ جو آیا وہ مریم کے ساتھ ہے. اور دوسرا جو حجاب میں پڑھنے والا ہوں وہ اللہ کے ساتھ ہے. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، اور بشر کے نہیں اللہ اس سے کلام کا، إِلَّا وَحْيٌ، وہی کے ذریعے، وہی کا مطلب متاثر، انسپریشن، أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَاب، یا پردے کے پیچھے. یہ پردہ آیا، یہ پردے کے پیچھے سے اللہ کلام کرتا ہے. تو مریم نے وہ پردہ کیا جس کے پیچھے اللہ نے کلام کیا. تو وہ پردہ کرنا ہے ہم لوگوں کی باتیں سنتے رہتے ہیں، اللہ کی بات نہیں جانتے. تو جب انہوں نے پردہ کیا سوائے اہل خانہ کے، تو اللہ نے ان کے بعد روح بھیجی. تو یہاں بھی لکھا ہے او من وراء حجاب، اللہ بات کرتا ہے. او یرسلا، اور بھیجتا ہے رسول کو،
فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، اور رسول آن کے وہ وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو یہاں آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے کہا کہ مریم نے حجاب کیا سوائے اپنے فیملی، زکریا علیہ السلام پیغمبر، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر، ہارون علیہ السلام پیغمبر، اور جب ان کے والدین نیک آدمی، عمران ان کی بیوی نیک، تو ان کے علاوہ انہیں پردہ کر لیا لوگوں سے، تو اللہ نے ان کے پاس روح بھیجی اور رسول کے ساتھ رسول تھی وہ، اور اس نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں بیٹا دے رہا ہوں پاکیزہ بے کا۔ اب اسی طرح یہ اللہ نے کہا اللہ کس تین طریقے سے کلام کیسے کرتا ہے۔ یہ قرآن جو ہے یہ کلام اللہ کا تین طریقے سے لکھا ہوا ہے۔ فرسٹ پرسن میں لکھا ہوا ہے، فرسٹ پرسن میں اللہ ظاہر بات ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے نازل کیا ذکر میں اس کے محافظ ہے۔ یہ جو ہے یہ فرسٹ پرسن ڈائریکٹ اسپیچ ہے، جہاں جہاں ہم کر کے اللہ بات کرتا ہے تو وہ اللہ خود ڈائریکٹ بات کرتا ہے، اور جب رسول کے ذریعے بات کرتا ہے تو وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں وہ سیکنڈ پرسن میں بات کرے گا، وہ کلام اللہ کا کہلائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ وہ یہ لے لیں وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحی او من وراء حجاب، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تھوڑی کہہ رہا ہے، یہ تو کوئی بتا رہا ہے کہ اللہ سے کلام کرنے کا تین طریقے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ رسول جبریل الامین، وہ بتا رہا ہے بشر کس سے کلام کرنے کا طریقہ، اللہ سے کلام کرنے کا طریقہ، اللہ کیسے بشر سے کلام کرتا ہے، اللہ نہیں کہ میرے سے کیسے کلام کرتا ہے، وہ بتا رہا ہے روح امین، وہ بھی کلام اللہ کرائے گا، یہ بتا رہا ہے کہ کس طرح بشر سے کلام کرتا ہے۔ تو سیکنڈ پرسن بتاتا ہے بشر سے کلام کرنے کے تین طریقے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ نہیں کہہ رہا ہے، روح امین رسول۔ تو قرآن مجید میں سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن ایک دم فرسٹ پرسن ہو جاتا ہے، تو ہم کو دیکھنا پڑتا ہے یہ کون کہہ رہا ہے۔ جیسے میں بتاؤں قل آمنا باللہ وما انزل الینا، کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اللہ تھوڑی کہہ رہے کہو میں پہ ایمان لائے، نہیں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، تو کوئی کہلوا رہا ہے، یہ سیکنڈ پرسن میں کہہ رہا ہے ہم ایمان لائے اللہ پر۔ وما جو ہماری طرف قل آمنا باللہ کہو ایمان لائے، وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف نازل ہوا، ہمارے پر ریویل ہوا، ہمارے اوپر آیا ہوا، وما انزل الی ابراہیم، اور نازل ہوا ابراہیم پر، وہ اسماعیل پر، وہ اسحاق، وہ یعقوب والاسباط، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور دیا گیا موسیٰ و عیسیٰ، وما اوتی النبیون، ہم نبیوں کو دیا، میرے رب بھی اپنے رب کی طرف سے۔ اب یہ دیکھیں وما اوتی من، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اور جو دیا گیا نبیوں کو اپنے رب کی طرف سے، کوئی اور کہہ رہا ہے رب سے، بشر سے کہلوا رہا ہے رب بھی ہم لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے، ونحن لہ، اس کے مسلم، ہم اللہ کے مسلم ہیں، ہم ایک دوسرے سنی مسلم، شیعہ مسلم، دیو پتہ نہیں حنفی سارے معافی سب مسلم نہیں، اللہ کا مسلم، ونحن لہ، اس کے مسلم ہیں۔ تو یہاں بتانے کا مقصد یہ اللہ تعالیٰ نے کہلوایا، تو قرآن جو ڈیزائن کیا گیا اللہ کہلوا رہا ہے، سیکنڈ پرسن بات کا، پھر اللہ خود فرسٹ پرسن، یہ سارا اللہ کا کلام ہے۔ تو کہتا ہے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحی، فرسٹ پرسن، او من وراء حجاب، پردے کے پیچھے، قالوا قل، وہ کہتے ہیں قل تم کہہ دو، وہ کہتے ہیں قل، یہ سب پردے کے پیچھے اللہ پاک کہہ رہا ہے تم کہو پردے کے پیچھے۔ پھر کہتا ہے او یرسل رسولا، اور بھیجتے ہیں رسول کو، یہ بھیجا کون؟ روح الامین آئی، ارسلنا ہم نے بتایا مریخ پر ہوئے، اور یرسل رسولا، پھر رسول آن کے وہ وہی کرے، فیوحی بإذنہ ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے وہ آن کے وہی کرتا ہے۔ تو یہ یاد ہے کہ یہ رسول جو آتا ہے جبریل الامین، وہ قرآن میں کلام جو اللہ کے ورڈز لکھے ہوئے ہیں وہ فرسٹ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن میں، اور یہ سب اس طرح لکھے ہوئے ہیں کہ آپ کو خود پہچاننا پڑتا ہے یہ کون کس کا کلام ہو رہا ہے، قول ہے تو اللہ کہا انہ لقول رسول کریم، یہ قول رسول ہے۔ فلا اقسم بما تبصرون، میں قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، جو تم نہیں دیکھتے، انہ لقول رسول کریم، یہ بے شک رسول کریم کا قول ہے، وما ہوا بقول شاعر، کسی شاعر کا قول نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، تم کبھی مان لاتے ہو، ولا بقول کاہن، کسی کاہن کا قول نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، تنزیل من رب العالمین، یہ رب کی طرف سے نازل کرتا تھا، یہ رب کی طرف سے نازل کرتا، کون کہہ رہا ہے؟ روح الامین جبریل، قول رسول ہے، رسول شاعر کا قول نہیں ہے، کسی کاہن کا قول نہیں ہے، لیکن تنزیل من رب کی طرف سے نازل کرتا ہے، جو رسول نازل ہوا وہ رسول کا قول ہے، انہ لقول رسول تنزیل من رب العالمین، رب کی طرف سے نازل کرتا ہے جو۔ پھر کہتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ ہمارا نام لے بعض اقوال کہے گا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کا دینا پکڑنے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم اس کی منقطع کرتے ہیں وتین۔ تو یہ سمجھے کہ یہ یہاں پر اللہ بتا رہا ہے کہ اگر رسول ہمارا نام لے گا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر رسول ہمارا نام لے بعض اقوال کہے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، دینا پکڑنے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ تو یہ سمجھ لیں یہاں پر تو قول رسول ہے، یہ کلام اللہ کا ہے، کتاب اللہ کی، کتاب اللہ کا کلام، وحی نازل، اللہ نازل کرتا ہے، اللہ کی کتاب اللہ کا لکھا ہوا یہ رائٹنگ جو اللہ کی لکھی ہے، اللہ کی کتاب ہے، نازل اللہ کر رہا ہے،
وہی اللہ کر رہا ہے اس میں سے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, تلاوت تو جو ہم نے اس میں سے وہی کی, ما اوحی الیک من الکتاب. صحیح, جو کتاب میں سے وہی ہوتی ہے, کتاب میں سے نازل ہوتا ہے. وہ الذی انزل علیک الکتاب, ہم نے نازل کی تیرے اوپر کتاب, لکھا ہوا. تو کتاب جو ہے اس میں سے وہی ہو رہی ہے, اس میں سے نازل کر رہا تعالیٰ. یہ جو کتاب اس میں جو پڑھ رہے ہیں سامنے, من قبلی کتاب موسیٰ, اس سے پہلے کتاب موسیٰ ہے. یہ امام الرحمہ ہمارے سامنے, امام الرحمہ موسیٰ کتاب, امام الرحمہ. وہذا کتاب مصدق لسان عربی, یہ جو کتاب ہے جو ہم پڑھ رہا ہوں, میں پڑھ رہا ہوں, یہ کتاب اس کی تصدیق کر رہی ہے. مصدق لسان عربیہ, عربی زبان کی تصدیق کر رہا ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہاں سے میں نے آپ کو بتانا تھا, ساری باتیں بتا دی کہ حجاب کیا چیز ہے, پھر پردہ کیا چیز ہے. اب میں واپس اس بات پہ آ رہا ہوں کہ اس بات میں چلا تھا, روح جو ہے وہ اللہ کی جو روح ہے وہ ہمارے اندر ہے. ہر انسان دنیا میں سب کے اندر روح ہے. اور کلام یہ ورڈز ہیں, یہ قول رسول ہے, یہ کلام آف اللہ ہے, یہ لکھا اللہ نے, نازل اللہ نے کیا, وہی اللہ نے کی. یہ کتاب لکھا ہوا جو کنسٹرکشن ہے وہ اللہ کے ڈائریکٹ بھی ہے, رسول کے ذریعے بھی ہے, اور ہمیں پہچاننا پڑتا ہے یہ سارا اللہ کلام ہے. تو روح, یہ تو روح آپ سمجھ لیں, اس کی جمع ارواح نہیں ہے قرآن میں, ارواح نہیں ہے, نفوس ہے, انفس, نفوس اس کی جمع ہے. تو وہ جو کہتے ہیں کہ وہ عہد لیا تھا ذریت آدم کے ذریت سے عہد لیا, وہ نفسوں سے عہد لیا گیا, وہ روح ارواح نہیں ہے وہاں پر. قرآن میں ارواح ہی نہیں, ہر جگہ روح ہے. اور جو روح ہے وہ نزل بہ الامین علی قلبک لتکون من المنذرین, یعنی نازل سے روح الامین تیرے دل پر تاکہ تو خبردار. قل من کان عدو لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ, یہ جبریل بھی نازل ہو رہا ہے دل کے اوپر. تو روح بھی نازل, روح القدس, قل نزل روح القدس من ربک بالحق, کہہ دو روح القدس کو ریویل کر دیا ہم نے حق کے ساتھ. لیثبت الذین آمنوا, تاکہ ثابت کر دیں ایمان والوں کو, ثابت الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمسلمین, اور ہدایت و بشارت للمسلمین کے لیے. اب یہ جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کو اس کی عربی ترجمہ, عربی ترجمہ, تو یہاں پر کہتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يُعَلِّمُ بَشَرٌ, ہم خوب جانتے ہیں, یہ کہتے ہیں یہ جس کو بشر پڑھا رہا ہے, یہ میں بتا رہا ہوں. لسان الذین یلحدون الیہ عجب, اس کی زبان کی بے حرمتی کرتے ہیں وہ عجبی کہہ کے. وہذا, یہ جو زبان ہے, میں اردو بات کر رہا ہوں یا انگلش میں بول رہا ہوں, وہذا لسان عربی, یہ عربی زبان کی وضاحت ہے, کلیریفیکیشن آف عربک لینگویج. دس جو اب میں آیت ٹرانسلیٹڈ بول رہا ہوں, دس از دا کلیریفیکیشن آف عربک لینگویج. وہذا لسان عربی مبین, مبین کا مطلب کلیریفیکیشن آف دی عربک. یہ کلیریفیکیشن ہوتی ہے جب نان عربک اسپیکنگ میں بتاتا ہے آدمی, وہ عربی سے میچ کرنی چاہیے, عربی کی کنفرمیشن اور کلیریفائی کر دیتی ہے عربی کو. تو یہ تھا. تو روح کو سمجھ لیں وہ اللہ کی آیات کی کتاب کی روح جو ہے وہ اللہ کی آیت ہے, روح, ناٹ دا نفس. نفوس کہتے ہیں, نفس, کل نفس ذائقۃ الموت, تو مر رہا ہے. اور یا ایھا النفس المطمئنہ, وہاں نفس کو بلا رہا ہے دوبارہ, ناٹ دا روح. روح تو اللہ کلام ہے, اللہ کے ورڈز کی اسپرٹ ہے, وہ ختم, بات ختم. جب مرتا ہے آدمی تو نفس نہ جاتی, تو روح پرواز کر جاتی ہے, اس کے جو اللہ کی روح ہوتی ہے وہ جاتی ہے اللہ کے پاس. تو یہ یاد رکھیں کہ روح کا یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے. معاشرے بہت غلط بولا جاتا ہے کہ وہ انسان کی جو نفسیات ہے اس کو روح کہہ رہے ہیں. وہ مس انڈرسٹینڈ کیسے کرتے ہیں, جیسے میں کوئی بات کہوں گا تو اس بات کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ روح ہے, مگر جو بیسیکلی جو اللہ کی روح ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا وہ اللہ کی روح کا ذکر کیا, ہماری روح کا ذکر نہیں کر رہا. وہ نفسیات میں اللہ اس کو نفسیات کا ہے, سائیکی کہہ رہا ہے, سائیکی.